اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین امامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسحور ما يدانا الأرض اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسورة الحيدرية والقسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزمية والجود التكوية والنكابة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق والداعي إلى صدق المطلق کلمت اللہ و امان اللہ و حجت اللہ القائم بامر اللہ بلند ترین صلوات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام زین العابدین علیہ السلام فی دربار یزید اوتینا ستن وفضلنا بسبعین اوتینا العلم والحلم والسماعت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المومنین تھکاوٹ توڑ دینے والی صلوات عنایت فرما دیجیے گا آج آپ کے اور ہمارے ماں بہن آخری نشست ہے تو کوشش کیجئے گا باتیں پیغامات معروضات جو آپ تک پہنچاؤں پڑھوں گا اتنا جتنا آپ ذوق سماعت پیش کریں گے لیکن کوشش کریں گے جو بات آپ تک پہنچے مجھے بھی یہ پتہ چلے گا آخری نشست سے میرا خطاب ہے بندے کلیل نہیں دیکھتے صرف حق کو دیکھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں تعداد کی کمی میں آنی ہوتی خلوص میں آپ ہوتا ہوگا جس قدر آپ کا خلوص ہوگا عبادت میں ثواب میں بھی اسی قدر اضافہ ہوگا آج میں نے آپ کو جس طرح پہلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آخری نشست میں ہم آپ کو دو باتیں سنائیں گے جو آباء موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ یزید کے دربار میں دو خطبے ہیں یزید کے دربار میں دو خطبے ہیں ایک جناب زینب عالیہ کا خطبہ ایک امام زین العابدین کا خطبہ امام زین العابدین اپنے خطبے میں یہی کہتے رہے یزید ہم کون ہے بی بی یہی کہتی رہے یزید تو کون ہے تھوڑا ساتھ دیتے ہیں اگر آپ نے مثال ملائے دونوں خطبے یاد سناؤ گا اور اس طرح کے خطبات عمر ممبروں کے آپ کو سنائے گا نہیں کیونکہ ان کو کتابوں سے نکالنا پڑتا ہے پھر ان کو کتابوں کے گھر میں ڈھالنا پڑتا ہے پھر آپ تک پہنچانا پڑتا ہے دو خطبے ایک جناب زینب عالیہ کا خطبہ ایک جناب مولا امام جناب زینب اور مولا امام زین العابدین کا پہلے خطبہ دیا ہے آپ کا میرے چوتھے امام نے توجہ ہے نا چوتھے امام نے اپنی بات پہ ہم معروضات بہت زیادہ ہے کوشش کروں گا ٹائم بھاگتا چلا جاتا ہے یزید نے پہلے اپنے خطیب کو اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ بلایا یہاں ذیشان جوابی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ممبر وہ ہوتا ہے جس پہ یا رسول بیٹھے یا وارث رسول بیٹھے ممبر وہ ہوتا ہے جس پہ رسول بیٹھے یا وارث رسول بیٹھے جس پہ اس طرح کا نجس بیٹھے اور لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے
جب اس کا اپنا خطیب وہاں آیا، اب اس نے چلی چال، اس نے خطیب کو بلوایا. یہ تھا یزید کا ارادہ، چونکہ اس نے بہت سارے وزیروں کو، مشیروں کو، بادشاہوں کو دربار میں بلا رکھا. کہتا آؤ تجھے باغیوں کا تماشا دیا. دربار سجا، اس نے خطیب کو بلوایا. خطیب لکڑیوں کے ڈھیر پہ گیا. کچھ بندے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ذہن کو میرے ساتھ ملا کے رکھیے گا. کچھ بندہ آیا، اس نے خطبہ، اس کو یزید نے کہا تو اہل بیت پر سب کر، یعنی الیاذ باللہ توہین کا، گالیاں دے. اس نے گالیاں دینا شروع کی. امام نے ایک معیار دے دیا کیسے خطیب کو سننا ہے، کیسے خطیب کو نہیں سننا. امام نے فرمایا وَإِنَّكَ أَيُّهَا الْقَاتِلُ اسْتَرَيْتَ مَرْضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ. او خطیب، وہ تیری کتابت میں اللہ کی لعنت ہو، تیری کتابت میں اللہ کی لعنت ہو. وہ تو نے انہیں راضی کرنے کے لیے اسے ناراض کر دیا. تو مولانا فرمایا خطیب ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک ہوتا ہے حسینی خطیب، ایک ہوتا ہے یزیدی خطیب. جو اللہ راضی کرے اسے حسینی خطیب کہتے ہیں، جو بندے راضی کرے اسے یزیدی خطیب. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بیت محمد لن تو جو ہے اب یزید نے تو چاہا کہ میں توہین کروں گا، ان میں میری عزت بن جائے گی. اچھا جب امام نے خطبہ سٹارٹ کر دیا، شیعوں اس سے بڑا فضائل کا سمندر میرے سینے میں نہیں ہے جو جگر کاٹ کے آپ کے سینوں میں تو میں ڈال نہیں سکتا. الفاظ بہانا ہوتے ہیں تاکہ آپ کے عقیدوں کی معراج کو دیکھا جا سکے. امام نے خطبہ سٹارٹ کیا، خطبہ آپ کو سارا سناؤں گا. جب امام خطبے کا آغاز کر چکے، امام کا خطبہ جاری تھا، یزید نے ایک اور ہدف اپنایا. اس نے کیا کیا؟ اس نے بے وقت مؤذن کو کھڑا کیا، اس نے آزاد دی. جب مؤذن پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت جب مؤذن اس جملے میں پہنچا، مولا نے کہا مؤذن رک جا، ذرا یہ تو بتا کہ یزید یہ جس کا نام فضاؤں میں گونج رہا ہے، یہ تیرا نام ہے یا میرا نام ہے؟ ہائے بھائی، یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ شاعر نے نقشہ کھینچا، کہتا ہے دربار میں یزید کو ہزیان ہو گیا، دربار میں یزید کو ہزیان ہو گیا. خطبہ سنا تو کفر پریشان ہو گیا. سن کر اذان سید سجاد نے کہا دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا. اللہ اکبر. اس کا اپنا کرائے کا خطیب تھک تو نہیں گیا، نیچے آیا. مولا نے فرمایا مجھے اجازت دے، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب یہ تو جانتا تھا کہ جب یہ بولتے ہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا. ان کا جو کلام ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے. تو مولا کے بدن سے خون جاری تھا، نہیں بدن، کمزور بدن. تو وہ جو وزیر مشیر تھے نا، وہ کہتے ہیں یہ تو کمزور سا بدن ہے، یہ کیا کر لے گا، اس نے کیا کہہ لینا ہے، آنے دے. یزید دل میں کہتا ہے ان سعادہ لم ینزل الا بفضیحتی بفضیحت آل ابی سفیان. اگر یہ منبر پہ آ گیا تب تک نہ جائے گا جب تک میری اصلیت نہ بتا دے کہ میں ہوں کون. آپ جو امام علیہ السلام لکڑیوں میں ڈھیر دیا، تاریخ ساز خطبہ پیش فرمایا. میں نے آپ کے عقیدوں کی معراج کو دیکھنا ہے، میں خطبے کا احترام کروں، ہر قوم کا عقیدہ دل علی علی بولے تو بولنا، زبردستی نہیں. بلند ترین سلوات پڑھنا خطبہ کی بات کرنے پیش کروں. ہے توجہ؟ یزید سامنے تھا، دربار سجا ہوا. مولا کے جملے یا ایھا یزید اوتینا ستن وفضلنا بسبعین اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة
من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی انبأته حسبی ونسبی انا ابن مکۃ ومنا انا ابن زمزم وصفا انا ابن من حمل الركن باطراف الرداء انا ابن خیر من طاف وسعى انا ابن خیر من حج ولبى انا ابن من وصل به الى المسجد الاقصى انا ابن من بلغ به الى سدرة المنتهى انا ابن من تلا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى انا ابن محمد المصطفى انا ابن علي جل المرتضى انا ابن صاحب خاتم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله انا ابن من تعالى بالوحيين هاجر الهجرتين بايعتين وقاتل ببدر وحنين الم يكفر بالله بطرفة عين جملة سنة انا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وكامل الملحدين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج المكائين واسماء الصابرين وافضل القائلين بالعام الياسين رسول رب العالمين وكامل المالكين والعاجزين والناصرين والكافرين والمجاهدين اعطاهم ناصرين وأخبر من مسا من قريش أجمعين وصامن من مراد الله على المنافقين وناصر دين الله وبليغ أمر الله ومصدر حكمة الله وعلمة علمه شأنه سبيل شاكر سلطان معظم كرام أعلمهم إنانا أسبقهم جنانا أنزاهم عزيمة أشدهم سكيمة وكان يزيد سنة میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تیرے باپ دادا کو جنگ بدر میں اپنی تلوار کی زد میں اس طرح تیز دیا جس طرح چکی دانے کو بھی اس نے کیا ہے. اس علی کا بیٹا تو جو ہے میں اس علی کا بیٹا ہوں. حد کر دی پہلی چیز جس پر مولا نے وقت کی تعلقی طاقت کے سامنے فخر کیا، مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں اس طرح علم عطا کیا کہ کسی اور کو بھی ایسے عطا نہیں کیا. تو پتہ چلا یزید کے دربار میں علم کے اوپر فخر کر کے مولا نے یہ بتا دیا علی اپنے شیعہ کو عالم دیکھنا چاہتا ہے. جاہل نہیں. آپ نے بہت سارے قصے سنتے رہتے ہیں، کوشش ہوگی ایسی چیز نہ پیش کی جائے جس سے آپ کا وقت ضائع ہو. کتاب سلونی قبل تفقدون آیت اللہ رضا حکیمی شہنامہ صاحب کے مکتبے میں بھی پڑھی ہوگی اور یہ اردو ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے. جلد نمبر 1 جو آپ عنوان کھولیں گے اس کے جو شروع میں عناوین ہوتے ہیں اس میں آپ کو ملے گا ملک روم کا خط. مدینہ کے حاکم کی طرف، مدینہ کے حاکم کی طرف ملک روم کا خط. اس خط میں تھے تقریباً 30 کے قریب سوال. میں آپ کو سناؤں گا 10. توجہ ہے. اور وہ جو ملک روم تھا، ان کا بادشاہ تھا، اس نے کہا میرا ایک سوال نامہ ہے، میں مدینے کی طرف بھیجنے لگا ہوں. ہاں نیچے اس نے لکھا میرے سوالات کے جوابات یا تو نبی دے سکتا ہے یا نبی کا حقیقی جانشین دے سکتا ہے. بہت توجہ، یا نبی کا حقیقی جانشین. قاصد کو بھیجا، قاصد مرتضی ہوا خط لے کر جب دربار میں پہنچا ہے یہ مومنین تو دیکھ رہے ہیں بلند ترین صلوات اللہ فرما دیجیے. آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں ذہن منتشر ہو جاتا ہے. اب اپنے ذہن کو میری ساتھ ملاتے ہیں. مدینے کے دربار میں قاصد پہنچا، سوال نامہ. اب ہمارے وقت بڑے سیاح پہنچ جاتے ہیں. سوال نامہ حاکم کے سامنے پیش کیا گیا. سوال نامہ پڑھا. بہت توجہ شیعوں، بہت توجہ. سوال نامہ پڑھنے کے بعد کہا اسے دھکے مارو یہاں سے نکال دو، اسے دھکے مارو یہاں سے نکال دو. جناب سلیمان فارسی پاس کھڑے تھے. جب وہ گرا ہے اسے اٹھایا، اس کے دامن کو جھاڑا، اس کے کپڑوں کو صاف کیا، کہا آج تجھے
کچھ لوگ کہنے لگے جی ہم بھی ساتھ جائیں گے. جناب سلمان کہتے ہیں بسم اللہ موسٹ ویلکم, تم بھی ساتھ چلو. اب آگے آگے جناب سلمان, پیچھے پیچھے وہ سائے جو سوالنامہ لے کے آیا ہے اس کے پیچھے کچھ معزز افراد ساتھ ساتھ چل دیے. جناب سلمان نے مولا علی کے دروازے پہ پہنچ کر شیعوں سے بڑا فضائل کا سمندر میرے سینے میں نہیں ہے ٹکر بات کیا. مولا علی کے اندر سے آواز آئی سلمان سلمان مجھے پتا ہے تو کیوں آیا ہے. سلمان خود بھی رک جا, ان ساروں کو بھی روک لے اور اس کا نام لے کے کہا سائے کو کہا اسے بھی روک لے, میں ابھی آتا ہوں. جب اس نے اپنا نام شیعوں سے بڑا فضائل نہیں ہے, جب اس نے اپنا نام علی کے منہ سے سنا اپنے ہاتھوں میں لپیٹا جیب میں ڈالتا ہے کہتا ہے میں چاہتا ہوں. سلمان کہتا ہے جب آپ تو میرے کہتا ہے جو دیکھے بغیر میرا نام جانتا ہے وہ سوال بھی کہا جو دیکھے بغیر میرا نام جانتا ہے وہ میرے سوال بھی جانتا ہے. مولا حجرے سے باہر آئے تو مولا نے کہا چلو چلتے ہیں. جواب یہاں نہیں, جواب مسجد میں, جواب دربار میں, جواب جمعے کو پھر سب کو اکٹھا کیا. آگے آگے مولا پریشان تو نہیں ہو گئے, آگے آگے مولا پیچھے پیچھے سارے اکٹھے ہو کے چل دیے. جب پہنچے دربار میں اسی طرح دوبارہ دربار کا ماحول بنا, دوبارہ دربار کا ماحول سجا. اب جو سوالنامہ ہے میں ایک ایک سوال آپ کے سامنے پڑھوں گا, آپ نے پریشان نہیں ہونا چونکہ آپ کا امام علی ہے, آپ کا امام علی ہے. میں بڑے ادب و احترام سے ایک جملہ کہا کرتا ہوں, ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں, نہ کسی کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں. اگر کوئی اہل سنت اس مجلس میں موجود ہے میں بڑے ادب سے کہوں گا ان کی طرف سے ایک مشہور روایت ہے کہ نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. اگر میرے بعد توجہ سیو, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری حدیث ہے ہم جھگڑا نہیں کرتے, ایک اگر تمہاری طرف سے ہے ایک اگر ہماری طرف سے بھی لے لو. وہی حضرت عمر کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اگر علی نہ ہوتا, بڑے احترام سے نام لینے کے کہے شیو جب راوی پیش کیا جائے گا, جب راوی مضبوط ہو تو پھر کوئی جھگڑا نہیں کرتا. کتاب سوائے محقہ صفحہ نمبر 567 عربی کی کتاب ہے, ابن حجر مکی الحیثمی, اس نے حدیث لکھی حضرت راوی کون ہے حضرت ابو بکر. یار ہم تو تیرے دین کی روایت پڑھ رہے ہیں, بڑے ادب و احترام سے پڑھ رہے ہیں. روایت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لا یجوز احد علی الصراط الا من كتب له علی جل جوازا. اور یاد رکھنا اس دن کھلے صراط سے وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا ٹکٹ ہوگا. وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ٹکٹ ہو. واپس آ گیا, سوالنامہ پیش کیا گیا. مولا نے فرمایا اس کاسر کو کھانا کھلاؤ, اس کی عزت افزائی کرو, حوصلہ افزائی کرو. جواب تیار, جواب تیار. میں پہلے سوالنامہ پڑھتا ہوں پھر جواب پڑھوں گا, پھر آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ ملک روم نے صحیح کہا تھا. میرے سوالوں کے جوابات یا نبی دے سکتا ہے یا نبی کا جانشین دے سکتا ہے. سوالنامہ سننا. کہتا ہے پہلا سوال یہ ہے وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا نہیں کیا. وہ کون سی چیز ہے جو فقط آگ ہے. وہ کون سی چیز ہے جو فقط ٹانگ ہے. وہ کون سی چیز ہے جو فقط پر ہے. وہ کون سی چیز ہے جو فقط ہوا ہے. وہ کون سی چیز ہے جس کا کوئی قوم نسل قبیلہ نہیں. وہ کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے اس میں روح نہیں ہے. یہ جنگل میں بولنے والا بادشاہ جب بولتا ہے تو کہتا کیا ہے. پریشان ہو گئی. اچھا یہ جو جنگل میں بولنے والا بادشاہ ہے اس کی جو عربی عبارت مولانا جس وجہ میں پڑھی کوشش کروں گا میں بھی پڑھنے کی, پھر دیکھتے ہیں آپ کا شوق سوال کہاں تک پہنچتا ہے. کون سی چیز
نہیں کیا. کہا قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا. وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ اللہ عیسیٰ کو اپنا بیٹا نہیں جانتا. وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اللہ کے پاس اس کے اپنے بندوں کے لیے ظلم نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ اللہ کے لیے خود اس کا اپنا شریک نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے جو فقط آنکھ ہے؟ سورج کا کام ہے روشنی دینا، سورج آنکھ ہے. وہ کون سی چیز ہے جو فقط ٹانگ ہے؟ پانی کا کام ہے چلنا، پانی ٹانگ ہے. وہ کون سی چیز ہے جو فقط ہوا ہے؟ پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، ہوا پر ہے. وہ کون سی چیز ہے جس کا قوم نسل قبیلہ نہیں؟ نہ حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت صالح کی ناکہ، حضرت ابراہیم کا دمبا، حضرت موسیٰ کا عصا. وہ کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے اس میں روشی اور توجہ؟ وہ کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے اس میں روح نہیں؟ مولا نے آج پڑھی بس صبح اذا تنفس، وہ صبح جو سانس لیتی ہے اس میں روح نہیں ہے. اب جو باچے کی تعریف کی، مولا نے اس آواز کا مطلب بتا دیا کہ جب باچے سے آواز نکالی جاتی ہے تو یہ آواز کہتی کیا ہے؟ اس باچے کو عربی میں ناقوس کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یقول الناقوس تکن تکا حقن حقا مہلن مہلا عدلن عدلا صدقن صدقا ان الدنیا قد غرت فصل عدل تمشي الدنيا كرنا كرنا ما من شوم شمسي ان الا اوها منا ذكر ان الموت قد اخبر انا نرحل فاستوقفنا. پریشان ہو گئے. بہت پیاری باتیں کی مولانا نے تعریف کی کہ جب یہ بادشاہ بولتا ہے تو کہتا کیا ہے. بہت پیارا. جو علی ہوا کا مطلب بھی جانتا ہو کہ باجے سے نکلنے والی ہوا کہتی کیا ہے؟ پہلا جملہ فرمایا یقول ناقوس تکن تکا حقن حقا. یہ آواز کہتی ہے اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کی ذات سچ ہے. اس کے بعد فرمایا ما من یوم یمضی انا الا اوحی منا رب. کہا اس دنیا پہ اعتماد نہ کرنا. یہ دنیا آتی ہے، تجھے اپنا آپ دکھاتی ہے، تھوڑا ٹھہرتی ہے، گزرتی ہے، چلی جاتی ہے. کہا اس دنیا کو علی نے کہہ دیا تھا الدنیا غری غیر، تو علی کے غیر کو دھوکہ دے سکتی ہے، علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی. اس طرح کی چیزوں کے متعلق اہل بیت ہی جانتے ہیں. بلند ترین صلوات میں فرماتے ہیں. یہ بیچ میں تھوڑی کچھ باتیں آتی ہیں، بندے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیوانوں سے نہیں سنانی، آپ کو سنانی ہے. پہلی چیز جس کا فکر کیا اللہ نے ہمیں علم عطا کی. اگلی چیز والعلم، اللہ نے ہمیں پرتگاری عطا کی. پھر اس کے بعد فرمایا والشجاعت، اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی. والسماحت، اللہ نے ہمیں جوانمردی عطا کی. کوئی بندہ مطلب غلط نہ کرے، شجاعت کا مطلب اور ہے، جوانمردی کا مطلب اور ہے. ہم تو نہیں ہے شجاعت کا مطلب اور جوانمردی کا مطلب اور. مثال دیتا ہوں، جب جنگ خندق میں مولا علی نے عمر بن عقبہ کو گرایا، پھر چھوڑ دیا، پھر گرایا، پھر مارا. پہلے کیوں گرایا، چھوڑا کیوں؟ کہ اس نے کی تھی توہین، اس نے اپنی طرف سے تھوک پھینکا، لیکن مولا کے چہرے پہ گرا نہیں. یہ عقیدہ مضبوط رکھنا اپنا. آیت تطہیر نے کہہ دیا ہے ہر قسم کا رزق اہل بیت سے دور ہے. اور آج آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جو کہتے ہیں شمال نے اور جزید نے جب مولا کا سر دشت میں رکھا تھا، جو شراب بچتی تھی مولا حسین کے سر پہ گراتا تھا. شراب کی کیا ضرورت حسین کے سر کو مس کرے. آیت تطہیر نے تو کہہ دیا ہے چاہے نجاست ظاہری ہو چاہے نجاست باطنی ہو، اہل بیت سے دور ہے. ہر قسم کی نجاست اہل بیت سے دور ہے. پہلے گرایا، چھوڑ دیا، پھر گرایا، پھر مارا. جو پہلے گرا کے چھوڑا تھا اسے جوانمردی کہتے ہیں، جو بعد میں مارا تھا اسے شجاعت کہتے ہیں. شجاعت اور
شجاعت کی بہترین مثال علی نے پیش کی جنگ خیبر میں کہ جب رسول نے فرمایا کہ کل ہم بہت توجہ تھکے بیٹھے ہوں گے ایک تھکاوٹ کو توڑنے والی شباتیں میں فرمایا نبی نے فرمایا کل ہم علم اس سے دیں گے جو مرد ہوگا یعنی پرچم اٹھانے کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں کل ہم علم اس سے دیں گے جو مرد ہوگا جو ثابت قدم ہوگا جو بھاگنے والا نہ ہوگا اللہ اس کا رسول سے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا تب تک نہ پلٹے گا جب تک میدان فتح نہ کر لے شرطیں بتائی علم اٹھانے کی تو میں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ثابت قدم ہوگا تو ثابت قدم تو ہوتا ہی وہ ہے جو بھاگنے والا نہ ہو یہ الگ سے کیوں کہا کہ بھاگنے والا نہ ہو کہا کچھ چند دن پہلے اس کا ملاحظہ کر نہیں چکا کچھ بھاگے تھے اور سردار کہتا تھا فوج پہلے بھاگی ہے فوج کہتی تھی سالار پہلے بھاگا ہے سالار کہتا ہے فوج بھاگی فوج کہتی سالار پہلے بھاگا یار ہم سے جھگڑا کیوں کرتے ہو نبی کے عمل کو دیکھ لو اگر نبی نے فوج بدلی ہو تو فوج بھاگی تھی اگر سالار بدلا ہو تو سالار پہلے بھاگا تھا توجہ علی چاہتے تھے علم مجھے ملے یا علم کی یہ تمنا تھی میں علی کے ہاتھ میں جاؤں توجہ علی چاہتے تھے خیبر میں علم مجھے ملے یا علم کی یہ تمنا تھی میں علی کے ہاتھ میں جاؤں سیدھی سی بات ہے اگر علی کہے یا رسول اللہ علم مجھے دے دیجئے علی چاہتے تھے اگر ناطے علی کا نعرہ لگا کر رسول خود نے علم چاہتا تھا بات رکے گی نہیں بات آگے بڑھے گی علی چاہتے تھے سورہ دہر میرے گھر میں اترے یا سورہ دہر کی یہ تمنا تھی میں علی کے گھر میں جاؤں سیدھی سی بات ہے اگر علی شاہد کو روٹیاں دینے جائے علی چاہتا تھا شاید آ کر لے جائے ہر عطا چاہتی تھی علی چاہتے تھے ولایت مجھے ملے جب ولایت کی یہ تمنا تھی میں علی کے ہاتھ میں جاؤں سیدھی سی بات ہے اگر علی شاہد کو انگوٹھی دینے جائے علی چاہتا تھا شاید آ کر لے جائے تو اس کا مطلب ولایت چاہتی تھی آخری سوال عقیدہ کے دوران علی چاہتے تھے میں کعبہ کے اندر آؤں جب کعبہ کی یہ تمنا تھی علی میرے اندر آئے پاپا سیدھی سی بات ہے اگر فاطمہ بنت اسد تالا کھول کر جائے علی چاہتا تھا کعبہ توڑ کر مرے کعبہ توڑ کر بلائے تو کعبہ چاہتا تھا آگے بڑھتے چھٹی چیز جس پہ مولا نے یزید کے دربار میں فخر کیا شیعہ سنو گے وہ کیا ہے آپ کا اہتمام ہے آپ کا انتظام کیا مولا نے فرمایا یزید سن والمحبت فی قلوب المومنین اور ہم وہ ہیں جن کی محبت کو اللہ نے مومنین کے سینوں میں رکھا ہے
جو نہیں جانتا پھر آج سن لے، ہم اپنا کام کر جاتے ہیں، آپ تھکے لگتا بات چھوڑ دو، ایک بلند ترین سوال فرما دیجیے۔ شاید مجھ سے زیادہ کچھ کسی خطیب نے زیادہ پڑھ لیا ہوگا، اس لیے کچھ چیزیں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہا جو مجھے توجہ ہے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا آج جان لے میں سجاد اپنا تعلق کرواتا ہوں۔ پہلا جملہ مولا نے کہا انا ابن مکہ تمامینا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں زمزمہ کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس رسول کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنے دامن میں چھپا کر لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اس کے مقام میں نصب کر دیا۔ اسی حجر اسود کے پاس سے جب ایک بندے کا گزر ہوا تو وہ کہتا ہے اگر میرے رسول نے تیرا احترام نہ کیا ہوتا میں کبھی تیرا احترام نہ کرتا۔ توجہ بزرگ ضرور بولیے گا، اگر میرے رسول نے میرے نبی نے تجھے نہ چھوا ہوتا، تیرا احترام نہ کیا ہوتا، میں کبھی تیرا احترام نہ کرتا۔ اور میں نے کہا مجھے تیری سوچ میں تعجب ہوتا ہے، اور رسول پتھر کا احترام کرے تو پتھر کا احترام کرتا ہے، رسول فاطمہ کا احترام کرے وہ تجھے نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا میں اس رسول کا بیٹا ہوں جسے سدرۃ المنتہا تک سیر کرائی گئی، سدرۃ المنتہا تک سیر کرائی۔ جب رسول پہنچے نا سدرۃ، بہت توجہ، جو اس سے بڑا خزانہ میرے پاس ہے نہیں، تو آپ جب غصہ کرتے ہیں میں کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ جب سدرۃ پہ پہنچے تو رسول خدا کو ایک آواز آئی، بہت توجہ، ایک آواز آئی اوپر سے، اوپر دیکھے کہتے ہیں آیا تو بے من حق بیسنی یا برادر من علی، پروردگارا تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے یا علی؟ اللہ اکبر، اللہ تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے علی۔ اب جو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا میرے جملے نہیں ہے، تفسیر سنا ہے جب آج کا دستے کا افسر علی آج شیعوں اس سے بڑا آپ بھی نہ بولے تو اس سے بڑے الفاظ نہیں ہے، فضائل ہو نہیں سکتا۔ اب جو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہا محمد شاہ تم کل دورا مملو از محبت علی عزیز سبب بے لہجہ علی پہ تو حتمی ظلم۔ محمد سن میں نے تیرے ساتھ علی کے لہجے میں اس لیے بات کی چونکہ میں نے تیرے دل کو علی کی محبت کا خزانہ پایا، علی کی محبت کا خزانہ پایا۔ ادھر ایسا لہجہ علی نے بات کی۔ کیا چھوٹا سا سوال بات آگے بڑھاتی، رسول اللہ کا جبرائیل چلو آگے، کہتا یا رسول اللہ سٹار فل سٹار، اب آگے جانے کی اجازت حد ختم، اب آپ کی مرضی، آپ کی جاگیر ہے، آپ تو کہیں نہیں جا سکتے ہیں، ہم پابندیوں میں پابند ہیں، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ تو اب جبرائیل وہاں پہ رک گئے۔ سوال، جبرائیل نوری فرشتہ ہے، معصوم فرشتہ ہے، حاجرہ فرشتہ ہے، ملائکہ کا سردار ہے، پاکوں کو بھی ماحول میں رہنے والا، کبھی نہ گناہ کرنے والا، بے عیب فرشتہ ہے۔ ابھی تک دنیا کو سمجھ نہیں آئی جب بے عیب فرشتہ رسول کے مقام پر نہیں آ سکتا، عرب کا بدو محمد جیسا کیسے ہو سکتا؟ عرب کا بدو محمد جیسا کیسے ہو سکتا؟ آپ جبرائیل پیچھے رسول خدا آگے، لفظوں کا لطف لے رہے ہیں، جبرائیل پیچھے رسول خدا آگے، آگے منزل آتی ہے جہاں پہ جا کے الفاظ کو جملہ نہیں ملتا، جملے کو زبان نہیں ملتی، زبان کو فصاحت نہیں ملتی، فصاحت کو بلاغت نہیں ملتی، بلاغت کو بیان نہیں ملتا، بیان کو لہجہ نہیں ملتا، لہجے کو ادا نہیں ملتی، ادا کو صدا نہیں ملتی۔ کیوں؟ پرواز انسانی کہا، پرواز یزدانی کہا، طیران انجیلی کہا، طیران قرآنی کہا، سلیمان کی بساط کہا، عرض و سما کی حکمرانی کہا، دور مکانی کہا، دور لامکانی کہا، فرش کی نگرانی کہا، عرض کی سلطانی کہا، مرنانی کہا، لنترانی کہا، طور پہ مہمانی کہا، نور پہ میزبانی کہا، خود کی تابانی کہا، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہا۔ اب منزل آتی ہے جہاں نہ زمین ہے نہ آسمان، نہ زبان ہے
تعلیم کرتی ہے آئندہ ہم کسی ایسے کو تیرا مددگار نہیں بنائیں گے بلکہ تیرا ساتھ دینے والا کسی ایسے کو بنائیں گے جو کبھی بھی تجھے نہ چھوڑے گا، کبھی بھی تجھ سے رخ نہ پھوڑے گا، بلکہ جو تیرے مقابلے میں آئے گا اس کا سر پھوڑے گا، میرا ساتھ ہوگا اس کا ہاتھ ہوگا۔ بہت بچوں، معراج کی رات اے دوستو، معراج کی رات اے حلالیوں، معراج کی رات اے موالیوں، معراج کی رات یہ اپنی اپنی قسمت ہے، یہ اپنے اپنے مقدر ہے، یہ اپنے اپنے لیک ہے، یہ اپنے اپنے وقت ہے، یہ اپنے اپنے کرم ہے، یہ اپنے اپنے نصیب ہے۔ کیا معراج کی رات کسی کو خفی مل گیا، کسی کو جلی مل گیا، امت کو ولی مل گیا، رسالت کو قبلہ علامہ حضرت سنجادی، ان سے کسی نے عیسائی نے پوچھا کہ اس وقت آپ کا نبی کہاں ہے؟ بہت توجہ، بڑے جاندار شاندار خطیب تھے، بڑا اچھا دفاع کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جی آپ کا نبی اس وقت کہاں ہے؟ کہا زمین پہ۔ کہا ہمارا نبی اس وقت کہاں ہے؟ توجہ شیو، کہا ساتویں آسمان پہ، اللہ نے اٹھا لیا۔ کہا ہمارا نبی بلند ہے عیسیٰ اور آپ کا نبی زمین پہ ہے، لہذا ہمارا نبی افضل، آپ کا نبی مفضول۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت سنجادی اللہ کا درجات بلند فرمائے۔ کہتے ہیں ہمارا نبی افضل چونکہ آسمانوں پہ ہے، آپ کا نبی مفضول چونکہ زمین پہ ہے۔ جناب علامہ حضرت سنجادی صاحب مسکرا کے بولے، تو نے کبھی تکڑی کو دیکھا ہے؟ تو نے کبھی ترازو کو دیکھا ہے؟ جو وزن میں زیادہ پتلا ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ کہا عیسیٰ عظمت میں ہلکا تھا، اس کا پلڑا اٹھ گیا، محمد عظمت میں زیادہ تھا، پلڑا جھک گیا۔ پلڑا جھک گیا۔ ایک میٹنگ تھی کراچی میں، میرے پاس ان کی کافی کتابیں پڑھی، میں بڑا پڑھتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ میٹنگ تھی کراچی میں، 3D کراچی کی، بعد میں شفٹ ہو گئے تھے، تو محفل تھی۔ حضرت سنجادی صاحب ذرا پہلے آ گئے، باقی اہل سنت کے بڑے بڑے علماء لطف لینے لگا، وہ تھوڑا بعد میں آئے، علامہ صاحب پہلے آ گئے۔ تو مسکرا کے اہل سنت مولوی کہتا ہے ایک تو جہاں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں یہ اصل آگے ہی بیٹھا ہوتا ہے، جہاں بھی جائیں یہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں شیعہ نہ ہو، شیعہ حق ادا کر رہے ہیں، کہا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں شیعہ نہ ہو؟ علامہ حضرت سنجادی صاحب مسکرا کے کہتے ہیں ہاں، پوری تاریخ عالم میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں شیعہ نہیں ہوں گے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا جہنم میں شیعہ نہیں ہوں گے، جہنم میں شیعہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے آپ کے میرے امام سے جب پوچھا گیا مولا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے؟ کہا 5، نماز، روزہ، حج، ولایت۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد۔ کہتا مولا ان میں افضل کون سی ہے؟ کہا ہماری ولایت۔ اللہ اکبر، اس میں افضل کون سی ہے؟ کہا ہماری ولایت۔ کہا مولا دلیل؟ کہا اس لیے پہلے 4 میں رخصت ہے، اس میں اجازت نہیں ہے۔ اگر بندہ مریض ہو نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اگر بندہ مریض ہو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر بندے کا مال نصاب تک نہ پہنچے تو زکوٰۃ نہ دے، اگر بندے کے پاس بچت نہ ہو تو خمس نہ دے۔ کہا ان ساری چیزوں میں رخصت ہے، لیکن ولایت چونکہ رکھنی دل میں ہے تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتا جی بڑی سردی ہے میں رکھ نہیں سکتا۔ کہا اس لیے اگر ہماری ولایت ہوگی تو سارے قبول ہوں گے۔ قرآن کا قصیدہ سنو، حضرت ابراہیم کی دعا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ حضرت ابراہیم سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں
مجہول نسب بھی آپ کے میرے 8 امام فرماتے ہیں ہماری محبت و ولایت کو برداشت نہیں کر سکتے نہ فرشتے نہ نبی مگر وہی کہ جس کے دل کا اللہ امتحان لے چکا ہو. یہی وجہ ہے نا حارث بن نعمان فارغ اس نے کیا کیا جو مشکل تھی ان کو مان لیا. کہتا یا رسول اللہ پہلے آپ نے کہا نماز مانو ہم نے مان لی, زکات کہی مان لی, روزہ کہا مان لیا, سب کچھ مان لیا. یہ جو ولایت کی بات کر رہی ہے یہ آپ کی اپنی طرف سے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ شیعوں توجہ کرنا, علی کے دشمن کی بڑی علامت یہ ہے وہ رسالت پہ شک کرتا ہے, وہ رسالت پہ شک کرتا ہے. اب اس نے کہا کہ ایسی بات ہے آسمان سے پتھر گرے, پتھر لگے, پتھر لگا, یہ مر گیا. سوال اتنا سا ہے جو آسان تھی انہیں مان گیا, جو مشکل تھی انہیں مان گیا. نماز مشکل تھی مان گیا, زکات مشکل تھی مان گیا, خبز مشکل تھا مان گیا, ولایت کرنا تو کچھ نہیں تھا صرف دل میں رکھنی تھی اس کا انکار کر دیا. مشکل کو مان گیا, آسان کا انکار کر دیا. میں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ جب نہیں جواب ملے نماز اور روزے کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے اور علی کی ولایت کا فیصلہ ماں دنیا میں خود کر کے جاتی ہے. بہت ٹائم لے لیا, خطبے میں واپس آ گئے. 3 عام جملے بات مولانا نے لفظ استعمال کیا ہے لم یکفر, لطف لینے, باللہ بطرفت عین. بطرفت عین کہتے ہیں یہ جسے آپ اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں پلک جھپکنا, یعنی یہ بند کر کے ایک دفعہ, اسے کہتے ہیں چشمے زدن. فارسی اردو میں کہتے ہیں پلک جھپکنا, عربی میں کہتے ہیں بطرفت عین یعنی پلک جھپکنا. اب حد نہیں کر دی آپ نے میرے چوتھے امام نے. کیا عظمت ہے, کیا فضائل ہے, اپنے جنگ کے کیا فضائل بڑے. کہا یزید سن, شیعوں نے بولے بڑا دکھ ہوگا, بہت بڑا فضائل کا سمندر جو وقت کی تابوتی طاقت کے دربار میں آپ کے میرے چوتھے امام نے پڑھا. پلک جھپکنا کتنا ہوتا ہے آپ کو پتا چل گیا. کہا یزید سن, میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی کفر نہیں کیا. اس سے بڑا فضائل نہیں ہو سکتا. کہا میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر کفر نہیں کیا. مولا نے کیا بتایا, تو بھی کافر, تیرے سارے کافر. اچھا زین العابدین کس کا لقب ہے؟ زین العابدین چپ کر گئے, فری مدینہ سنتی ہیں بلند سب ہے. زین العابدین کس کا لقب ہے؟ چوتھے امام کا مشہور لقب ہے اور ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے. زین العابدین حد نہیں کر دی فضائل علی بن ابی طالب. اس سے بڑا فضائل ہو ہی نہیں سکتا. ہم فضائل پڑھیں اور بات ہے, گھر والے پڑھیں اور بات ہے. اب کیا کیا مولا نے ایک جملہ کہا انا ابن زین العابدین, انا ابن زین العابدین. تو پھر پتہ چل گیا پوری کی پوری دنیا جسے زین العابدین کہے اسے سجاد کہتے ہیں. سجاد جسے زین العابدین کہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں. رسول نے کیا فرمایا تھا؟ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثقلین کسے کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جب مولا نے ضرب لگائی جتنے بندے بھی عبادت کر رہے تھے, چاہے وہ جن تھے, چاہے وہ فرشتے تھے, چاہے وہ انسان تھے. ثقلین سمجھیے گا, چاہے وہ جن تھے, چاہے وہ فرشتے تھے, چاہے وہ انسان تھے. مولا علی نے جب ضرب لگائی, وار نہیں کیا, ضرب لگائی, وار نہیں ضرب لگائی. ضرب کہتے ہیں یوں آرام سے تلوار کو یوں کرنا, یوں کرنے. ضرب لگائی. کہا جب علی کی ضرب چل رہی تھی, شیعہ اس سے بڑا فضائل کہاں سے لاؤں. کہا جب علی کی وہ ضرب ہلکی سی یوں چل رہی تھی, جب ہوا سے دوبارہ وہ ضرب لگی تو اس وقت جتنے جن تھے, جتنے فرشتے تھے, جتنے انسان تھے, سب کی عبادت سے علی کی وہ ضربت افضل تھی. سب کی عبادت سے علی کی وہ ضربت افضل تھی. اور دنیا کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اور جس کا ہلکا سا وار کائنات میں موجود جنوں, فرشتوں, انسانوں کی عبادت سے افضل ہو جائے, پتہ نہیں اس علی کے
پہلے مطلب سمجھے پھر بات سمجھنی آسان ہو گئی. سہم کہتے ہیں عربی میں تیر کو، مرام کہتے ہیں کمان کو. مرام کہتے ہیں کمان کو، سہم کہتے ہیں تیر کو. حد نہیں کر دی حضرت علی بن ابی طالب کی. امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یزید سن انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. اور یزید سن میں منافقین کے اوپر اللہ کی کمان سے نکلے ہوئے تیر کا بیٹا ہوں. اجرکم اللہ. مجھے پتہ نہیں اقبال کا شعر ہے یا کس شاعر کا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کہتا ہے کیا تماشا ہوا، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. اللہ اکبر. یعنی اسلام کو قتل کیا اسلام کے نام پہ. جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے نا یزید کے دربار میں، اللہ اکبر، جب یہ قافلہ پہنچا ہے یزید کے دربار میں نے جیسے پہلے عرض کیا اس نے بہت سارے ملکوں کے وزیروں کو، مشیروں کو، بادشاہوں کو دعوت دی ہوئی تھی. ادھر ایک سفیر موجود تھا، روم کا سفیر، وہ بھی وہاں موجود تھا. شوقنامہ آل محمد مقتل حسین سے لے کر تمام کتابوں کا ذمہ دار اس میں یہ روایت موجود ہے. سفیر روم ادھر موجود تھا. اس نے کیا کیا، بیبیوں کے سامنے اس نے مولا کا سر تشت میں رکھوایا اور اپنے پاس رکھ کر وزیروں مشیروں کی کرسیاں لگی ہوئی تھی. جملہ سننا پھر تک روتے جاؤ گے. وزیروں مشیروں بادشاہوں کی کرسیاں لگی ہوئی تھی. اس نے سر منوایا تشت میں، باقی سارے سر اپنی سانگوں کے اوپر، میزے کی انیوں کے اوپر سارے سر موجود تھے. اس نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی، اس لکڑی کو مولا حسین کے کبھی لبوں پہ لگاتا ہے، کبھی رخساروں پہ لگاتا ہے. اور اس وقت بی بی کہتی ہے نہ لگا. اور میرے نانا یہ لبوں کو بوسے لیتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. ادھر ایک روم کا سفیر تھا، کہتا ہے یہ سر کس کا ہے، آخر یہ کون ہے. اس وقت نبی کا ایک صحابی دربار میں موجود تھا. کہتا میں تجھے بتاتا ہوں یہ سر کس کا ہے. شیعہ جملہ سننا، اس سے بڑی سخت روایت نہیں ہے، بڑے ادب سے پڑھوں گا. کہتا ہے یہ سر کس کا ہے. نبی کا صحابی کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں یہ سر کس کا ہے. کہتا ہے اس کے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کے بیٹے کو اس نے قتل کر دیا. یہ سب اسی کی اولاد ہے، اسی کے بیٹے ہیں، اسی کے بھتیجے ہیں. کالجوں کی بیاں کھڑی ہیں، اسی نبی کی نواسیاں ہیں، اسی نبی کی بیٹیاں ہیں. سمیر روم کرسی سے نیچے گرا، کرسی سے نیچے گرا. اس نے تلوار اٹھائی، ایک کمینے سے تلوار کھینچی، یزید کو قتل کرے. جملے سننا، سمیر روم کہتے ہیں اللہ لعنت کرے تجھ پر، اور میں عیسیٰ نبی کا ماننے والا ہوں. اور ہمارے پاس عیسیٰ نبی کی سواری کے کچھ بال ہے، ہم ہر سال ان بالوں کو بازاروں میں پھراتے ہیں اور ایک تبرک سمجھ کے چومتے ہیں. اور ہماری عیسیٰ کی نبی کی سواری کے بال کی اتنی قیمت ہے. اور اللہ لعنت کرے تجھ پر، اور تو نے اپنی نبی کی بیٹی کے گھر کو برباد کر دیا. کہتا ہے یزید کہتا ہے جلدی کرو اسے قتل کرو، جلدی کرو اسے قتل کرو. اب مسکرا کے کہتا ہے تبھی کہوں کہ رات مسلمانوں کا رسول اور میرے خواب میں آ کر اور مجھے جنت کی بشارت کیوں دے رہا. اللہ اکبر. قافلے کو اجرکم اللہ قید کیا گیا یزید کے زندان. یزید کی بیوی ہے، اس کا نام ہے ہند. یہ تمام مقاتل کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے. دو محبہ اہل بیت تھی، ایک ہند اور ایک خودی کی بیوی نوار. خودی کی بیوی نوار کہ خودی کی بھی دو شادیاں تھیں. اس کی ایک بیوی تھی جو دشمنی اہل بیت تھی، وہ کوفے کے اندر رہتی تھی. ایک بیوی تھی جو محبہ اہل بیت تھی، جو کوفے سے باہر رہتی تھی، اس کا نام ہے نوار. یہ ہند اور نوار جب مولا علی کی کوفے میں حکومت تھی نا، تو ایک دن آ کے کہتی ہیں یا علی مرد تو آپ سے قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ چلا آپ کی بیٹی ہو بہو آپ جیسا قرآن پڑھتی ہے، آپ اپنی بیٹی سے کہیں نا ہمیں قرآن پڑھا دے. مولا علی نے گزارش کی، کہا زینب کوفے کی عورتیں آپ کے
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہند کہتی ہے میں نے قیدیوں سے ملاقات کرنی ہے. مجھے ان کے رونے کی آوازیں بڑی غمزدہ کرتی ہیں. میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. کہتی یزید انتظام کر میں ان قیدیوں سے مل رہا. ہند کے لیے مسند سجائی گئی. جملہ سننا وہ ہند جو علی کی بیٹی کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتی تھی. آج اس کے اسی علی کی بیٹی کے سامنے ہند کی مسند لگ رہی ہے. کرسی لگی مسند سجی. خواتین کے جھرمٹ میں ہند زندان میں داخل ہوئی. جب زندان میں داخل ہوئی اپنی مسند پہ آ کے بیٹھی. آپ ترتیب دیکھنا سامنے مولا امام زین العابدین تھے. ان کے پیچھے جناب ام فضہ تھی. ان کے پیچھے جناب ام کلثوم تھی. اس سے پیچھے علی کی بیٹی زینب تھی. اب سامنے امام تھے. امام کے وجود سے خون جاری تھا. کہتی ہے قیدی اپنا تعارف کرا. جملے سننا. کہتی ہے قیدی اپنا تعارف کرا. تیرا وطن کون سا ہے؟ مولا نے فرمایا میرا وطن مدینہ ہے. مدینے کا نام آیا. ہند پریشان ہوگی. کہتی ہے قیدی بتا تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا میرا قبیلہ بنو ہاشم ہے. بنو ہاشم کا نام آیا. ہند سے کرسی چھوٹ گئی. کہا بتا آپ علی ابن ابی طالب کے کیا لگتے ہیں؟ آپ حسین کے کیا لگتے ہیں؟ کہا میں حسین کا بیٹا ہوں علی کا بیٹا ہوں. اور یہ جو تو ساتھ دیکھ رہی ہے یہ اسی حسین کا سر ہے. وہ جس عباس پہ حسین کو ناز تھا یہ سانگ میں اس کا سر ہے. اور وہ تیری آقا زادی جس کے پاس تو قرآن پڑھا کرتی تھی یہ بیویوں کی آخر میں کھڑی ہے. زینب کا نام آنا تھا. ہند زمین پہ گری. کہتی یہ نہیں ہو سکتا. یہ نجس ماحول کچا علی کی بیٹی کچا. شیعہ جملہ سننا گھر تک ہوتے جاؤ گے. کہتی ہے جب میں اپنی آقا زادی کے پاس قرآن پڑھنے جاتی تھی نا میں ابھی پتا کرتی ہوں کہ میری آقا زادی ہے یا کوئی اور بیوی ہے. علامت یہ تھی جب میں اپنی استاد کے پاس قرآن پڑھنے جاتی تھی نا تو قرآن میرے ہاتھ سے پرواز کر جاتا تھا. علی کی بیٹی کے سر کا طواف کرتا تھا. میں ابھی قرآن منگواتی ہوں. اگر یہ علی کی بیٹی ہوئی قرآن اس کے سر کا طواف کرے گا. اس نے قاصد کو حکم دیا. قاصد قرآن لے کر جب زندان میں داخل ہوا قرآن نے پرواز شروع کی.